ایسی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ پڑتا ہے، آنکھیں نہیں، دماغ پڑتا ہے آپ کا، کہ ٹھیک ہے میری طرف دیکھ رہا ہے لیکن اس کا دماغ کہیں اور ہے، لہذا آپ کی تھوڑی توجہ تبدیل ہو جائے گی، پھر آپ دیکھنا اپنے حالات، دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے۔ شیخ منظور مینگل صاحب نے درس میں سنایا، درس تفسیر جو ان کی آن لائن ہوتی ہے، اس میں فرمایا کہ ہمارے اساتذہ ہیں، بڑے بڑے اساتذہ تھے جامعہ کے، وہ ہوٹل پہ جاتے تھے چائے پینے کے لیے، تو ایک جگہ تھی وہاں پر کراچی میں جو مشہور تھی اس جیب کاٹنے والوں میں، تو ایک مولوی صاحب دونوں دوست بیٹھ گئے چائے پینے کے لیے، دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں ویسے لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ بڑی خطرناک ہے، لوگ جیب کاٹتے رہتے ہیں، حالانکہ دیکھو ہم ہمارے ادھر 15 20 30 منٹ ہو گئے ہم بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں، کوئی ایسے بات نہیں ہوئی، اور خواہ لوگ ڈرا رہے اور ویسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جیب کاٹ دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، کیسے پتہ نہیں چلے گا؟ تو اسی کے ساتھ یہ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، اسی کے ساتھ ٹیبل پر ایک اور بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا مولوی صاحب زیادہ اونچی باتیں نہ کرو، آج آپ کا جیب میں 2 مرتبہ چیک کر چکا ہوں آپ کا جیب میں 2 مرتبہ چیک کر چکا ہوں، آپ کے پاس غالباً 20 روپے بتائے یا 50 روپے بتائے کہ آپ کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں، اس لیے زیادہ بڑھ کے نہ مارو کہ کچھ نہیں ہوتا، اور یہ ویسی بات ہے کہ لوگ جیب کاٹ دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ وہ حیران ہو گیا، جیب میں دیکھا واقعی اتنے ہی پیسے تھے، کہ 2 مرتبہ مجھے رحم آیا، آپ کی سفید داڑھی ہے یا آپ مولوی ہو، تو میں نے چھوڑ دے کہ چلو 20-30 روپے یہ کیا لوں گا ان سے، کہہ رہے چلو انہوں نے تو یہ کام میرے ساتھ کر لیا، پھر ہم چائے پی کر نکل گئے وہاں سے، اپنے دوسری جگہ جا رہے تھے یا مدرسے آ رہے تھے، وہی آدمی دوسری جانب سے ہمارے پاس آ گیا، اور اس رش میں پھر دوبارہ ہمارا جیب کاٹ کے نکل گیا، اور پھر سامنے سے آ کر کہا کہ جیب میں دیکھو کچھ ہے یا نہیں ہے، جیب میں دیکھ کر نہیں تھے، انہوں نے کہا یہ لو آپ کے پیسے، پھر نہ کہنا کہ ادھر کچھ نہیں ہوتا ایسی مہارت ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ دماغ پڑتا ہے، لوگوں کے دماغ، ان کو پتہ ہے کہ یہ میری طرف دیکھ رہا ہے لیکن یہ کسی سوچ میں ہے، تو انسان پر ایک ایسی غفلت، ایسی سستی طاری ہو جاتی ہے جس سے یہ لوگ آگے کارروائی کر لیتے ہیں۔ ہمارے استاد تھے، وہ بس میں کہہ رہے میں بس میں بیٹھ گیا تو میرے ساتھ ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا سیٹ پہ، مولوی صاحب ہو ماشاءاللہ، پڑھاتے ہو، بہت اچھی بات ہے، میری بہت تعریفات کی، لیکن مجھے اس پر تھوڑا سا شک ہو گیا کہ یہ کہیں وہ نہ ہو، جیب کترا نہ ہو، شک پڑ گیا مجھے، تو میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں، وہ کوئی حرکت کرے پھر میں اس کو سیدھا کرتا ہوں، تو کہہ رہے بس میری توجہ اسی کی طرف تھی اور وہ مجھے پڑھ رہا تھا، اچانک ویسے میری نظر نگاہ میری سوچ بدل گئی، میں کھڑکی میں باہر دیکھنے لگا، لیکن جو ہی میں نے اس کو دیکھا تو پھر وہ مجھ سے اٹھ کر بس کے گیٹ تک پہنچ چکا تھا، اتر رہا تھا، بس اگلا اسٹاپ قریب تھا، لیکن جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرا جیب میں کچھ نہیں تھا، پھر میں نے آوازیں لگائی کہ وہ چور ہے، اس نے میرا جیب کاٹا، وہ بس والوں نے پھر بس روک کر اس کو پکڑ لیا، تو وہ بھی کچھ کم پیسے تھے میرے خیال میں 500 سے کم پیسے تھے، وہ بھی غصہ ہو گئی کہ یہ لے لو، اتنے ہی پیسے تو ہے کہ شور مچا رہے ہو، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے مجھ سے چوری کرتا ہے، لیکن بعد میں میرے ذہن میں رہا ہی نہیں، میرے تھوڑی سی توجہ دیر کے توجہ ادھر ہو گئی، اور پھر جب میں نے دیکھا گیٹ پر اپنا جیب دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ٹریننگ ہے، جو تربیت ہے جو دی جاتی ہے یا لی جاتی ہے، بہرحال تو چونکہ یہ اس میں چوری والا معنی زیادتی کے ساتھ پایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سوئے ہوئے آدمی سے چوری کرتا ہے، جب اس پر ہاتھ کاٹنا ہے تو جاگے ہوئے آدمی سے مال لینا، اس سے تو اس کا تو بطریق اولا ہاتھ کاٹا جائے گا، دلالت النص کے طور پر۔ نباش کو دیکھا، نباش میں چوری والا معنی کمی کے ساتھ پایا جا رہا تھا، اس لیے کہ نباش ایسے لوگوں سے چوری کرتا ہے کہ جو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے کفن کے مال کی حفاظت کرنے والے نہیں، جاگا ہوا آدمی تو اپنے مال کی حفاظت میں ہوتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اس سے یہ چوری کرتا ہے، تو چور سارقہ والا معنی زیادتی کے ساتھ تھی، لیکن مردے کو تو کچھ پتہ نہیں ہے،
وہ تو کفن کی حفاظت کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہوتا، اس لیے اس سے جو آدمی چوری کرے تو چونکہ اس پر تعریف صادق نہیں آ رہی، اس لیے چوری سارقہ والا معنی کمی کے ساتھ پایا جا رہا ہے، اس لیے اس پر ان کا ہاتھ، نباش کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، چوری والے معنی کی کمی کی پائے جانے کی وجہ سے۔ اگرچہ وہ قبر جس سے مردہ کفن چوری کرتا ہے وہ کسی ایسے گھر میں ہو جس کو تالا لگا ہو، پھر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، جبکہ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اگر وہ مکان میں محفوظ ہو، اگر مکان کو تالا ہو اور اگرچہ اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہو، لیکن مکان کو اگر تالا ہے، مکان میں ہے، محفوظ ہے، پھر اگر کوئی کفن چور وہاں جا کر کفن چوری کرے تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ محرز ہے، محرز مال محرز ہے، نصاب تک بھی پہنچتا ہو۔ شارح کہتے ہیں یہ سب تفصیلات ہمارے ہاں ہے کہ طرار کا ہاتھ کاٹا جائے گا، نباش کا نہیں کاٹا جائے گا، جبکہ امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک جیسے طرار کا ہاتھ کاٹا جائے گا اسی طرح نباش کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، ہر حال میں، چاہے وہ قبر کسی مکفل بیت گھر میں ہو یا نہ ہو، نباش کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور وہ لوگ استدلال کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے، من نبش قطعناہ، جو ہمارے مردوں سے کفن چوری کرے اس کا ہم ہاتھ کاٹیں گے۔ تو اس روایت سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جمہور حضرات نے اس کا جواب دیا، دو جواب دیے۔ ایک جواب جس کو شارح نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ یہ روایت سیاست پر محمول ہے، یہ حکم شرعی نہیں ہے، ہاتھ کا کاٹا جانا یہ حکم شرعی نہیں، سیاست پر محمول ہے۔ حاکم اگر مناسب سمجھے تو ہاتھ کاٹ دے، اگر مناسب نہ سمجھے تو ہاتھ نہ کاٹے۔ اور دوسرا جواب جس کو محشی نے ذکر کیا ہے وہ علی سبیل الانکار ہے کہ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث منکر ہے، اس حدیث سے استدلال درست نہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیس علی النباش قطع، نباش کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس کا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، لہذا نباش کا ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا۔ جبکہ ان حضرات کی دلائل اور بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے یمن میں اپنے گورنر کو لکھا اور فرمایا کہ ایسے قوم کے ہاتھ کو کاٹو جو قبروں کو کودتے ہیں، کفن چوری کرتے ہیں۔ لہذا احناف کہتے ہیں جتنی بھی روایتیں ہیں یا آثار ہے، صحابہ کے اقوال ہے، یہ سیاست پر مبنی ہے، سیاستاً ہے۔ اور استدلال کرتے ہیں احناف اس روایت کی وجہ سے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا قطع علی المختفی، مختفی اہل مدینہ کی زبان میں نباش کو کہتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ نباش کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور جن روایت میں آیا ہے وہ سیاست پر محمول ہے، یا تو وہ روایت صحیح نہیں ہے، منکر ہے، اور یا ہے کہ وہ سیاست پر محمول ہے۔ کافی ہے یا تھوڑا سا پڑھ لیں؟ یہ تو آسان ہے جی، دیکھو کتاب میں ارادہ تھا زیادہ پڑھنے کا، کیوں ٹائم لگے۔ ثم ان المصنف ذکر مثالا لتعارض النص مع المفسر، پھر مصنف نے نص کا مفسر کے ساتھ تعارض کی مثال کو ذکر کیا، من المسائل الفقہیۃ، مسائل فقہیہ میں سے، علی سبیل التفریع، تفریع کے طریقے پر۔ فقال، فرمایا، حتی قلنا، یہاں تک کہ ہم نے کہا، انہ اذا تزوج امرأۃ الی شہر، کہ جب وہ نکاح کرے کسی عورت سے 1 مہینے تک کے لیے، تو انہ متعۃ، تو یہ کلام یقیناً متع ہے، متع یرید
شارح کہتے ہیں مصنف کی مراد یہ ہے ان قولہ تزوج، متکلم کا قول تزوجا نص فی النکاح، یہ نکاح میں نص ہے، لیکنہ یحتمل تاویلا، لیکن وہ اس تعویل کا احتمال رکھتا ہے ان یکون نکاحا الی اجل، کہ یہ نکاح ایک مدت تک کے لیے ہو، فیکون متعۃ، تو پس یہ متعہ ہوگی، وقولہ الی شہر، تو اس کا قول الی شہر مفسر، یہ مفسر ہے، فی ھذا المعنی، اس معنی میں، لا یحتمل الا کونہ متعۃ، یہ اس معنی میں احتمال نہیں رکھتا مگر صرف متعہ ہونے کا، فیحمل علی المتعۃ، اس لیے اس کلام کو متعہ پر محمول کیا جائے گا، ولیکن لا یخلو ھذا من المسامحۃ، لیکن یہ مثال تسامح سے خالی نہیں، لأن قولہ شہر، اس لیے کہ مصنف کا قول یا متکلم کا قول شہرین جو ہے متعلق بقولہ تزوجا، یہ متعلق ہے تزوجہ فعل کے، ولیس کلاما مستقلا بنفسہ، اور وہ کلام خود اپنی ذات میں مستقل نہیں ہے، حتی یکون مفسرا، تاکہ وہ مفسر ہو جائے، یصلح معارضا لہ، اور اس نص کے لیے معارض بننے کی صلاحیت رکھے، فکأنہ ارادہ، گویا کہ مصنف نے، اشارہ توجیہ کر رہے ہیں مصنف کے لیے، گویا کہ مصنف نے ارادہ چاہا ان ھذا الکلام، کہ یہ جو کلام ہے دائر بین کونہ نکاحا و بین کونہ متعۃ، یہ نکاح اور متع ہونے کے درمیان میں دائر ہے، فرجحت المتعۃ، تو اس کا متع ہونا راجح ہو گئی، ثم بعد الفراغ عن بیان الاقسام الاربعہ، پھر اقسام اربعہ کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد شرع فی مقابلاتها، مصنف نے ان کے متقابلات کو شروع کیا، ازداد کو شروع کیا، فقال، فرمایا، وَأَمَّا الْخَفِيُّ، اور رہا خفی، فما، تو وہ اس کلام کو، وہ کلام ہے، خفی مرادہ، کہ جس کی مراد پوشیدہ ہو گئی، بعارض غیر صیغت، عارض کی وجہ سے جو کہ صیغہ نہیں، لا ینال الا بالطلب، اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر تلاش کرنے سے، یعنی ان الخفی اسم لکلام، خفی نام ہے ایسے کلام کا، خفی مرادہ، کہ جس کی مراد پوشیدہ ہو گئی ہو، بسبب عارض، ایسے عارض کی وجہ سے، نشأ من غیر صیغہ، کہ جو عارض صیغے کے علاوہ پیدا ہوا، اذ لو کان منشأہ الصیغۃ، اس لیے کہ اگر اس کے پیدا ہونے کی وجہ اور سبب صیغہ ہوتی، لکان فیہ خفاء زائد، تو پھر اس کلام میں پوشیدگی زائد ہوتی، ویسمى بالمشکل والمجمل، اور اس کو مشکل اور مجمل کے ساتھ موسوم کیا جاتا، فلا یکون مقابلا للظاہر، اور پھر یہ اس ظاہر کا مقابل نہ ہوتا، الذی فیہ ادنی ظہور، کہ جس میں کم سے کم ظہور معنی پایا جاتا ہے، فإن كل من هؤلاء مترتب فی الخفاء، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک یہ ترتیب وار ہے پوشیدگی میں، ترتب الاصل فی الظہور، ظہور میں اصل کی ترتیب پر، فإذا كان فی الظاہر ادنی ظہور، پر جب ظاہر میں کم درجے کے ظہور معنی تھی، فلا بد، تو ضروری ہے، ان یکون فی الخفی ادنی خفاء، خفی میں کم سے کم پوشیدگی ہو، وہکذا القیاس، اسی طرح قیاس کرو باقی اقسام کو بھی، فلا ینال مرادہ الا بالطلب، اس لیے اس کلام کی مراد کو نہیں حاصل کیا جا سکتا مگر طلب کرنے سے، فصار کمن اختفى فی المدینۃ، یہ اس شخص کی طرح ہو گیا کہ جو اپنے شہر میں چھپ گیا ہو، بنوع حیلۃ، ایسے حیلے کی ایک قسم کے ساتھ، عارضۃ، جو حیلہ عارضی ہے، من غیر تغییر لباس و ہیئۃ، لباس اور شکل کے تبدیل کیے بغیر، ثم فی قولہ بعارض، شارح کہتے پھر ماتن کے قول، بعارض غیر صیغہ مسامحۃ، اس میں تسامح ہے، والاظہر، زیادہ صحیح ہے، ان یقول، کہ مصنف کہتے، بعارض من غیر صیغۃ، کما فی عبارت شمس الائمۃ الحلوانی، جیسے کہ علامہ شمس الائمہ الحلوانی رحمہ اللہ کی عبارت میں ہے، وقولہ لا ینال الا بالطلب، اور مصنف کا قول لا ینال الا بالطلب، لیس قیدا احترازیا، لیس قیدا، آگے کیا ہے، احترازا ہے، احترازیا ہے، احترازیا، قید احترازی نہیں ہے، بل بیان للواقع،
بلکہ یہ واقعے کو بیان کرنے کے لیے و تاکید للخفاء، اور اس کی پوشیدگی کی تاکید کے لیے ہے۔ وہ حکم ہو، خفی کا حکم ہے النظر فیہ، اس میں غور و فکر کرنا۔ نظر سے مراد یہاں طلب ہی ہے، غور و فکر طلب ہے۔ لیعلم، تاکہ معلوم ہو، ان اختفاءہ لمزیت، کہ آیا اس کلام کی پوشیدگی کسی خصوصیت اور برتری کی وجہ سے ہے، یعنی معنی کی زیادتی کی وجہ سے، او نقصان یا کمی کی وجہ سے ہے۔ فیظہر المراد، تو پس مراد ظاہر ہو جائے گی۔ اے حکم الخفی النظر فیہ، خفی کا حکم ہے اس میں غور و فکر کرنا۔ وہو الطلب الاول، یعنی وہ سب سے پہلے طلب کرنا ہے۔ لیعلم، تاکہ معلوم ہو، ان اختفاءہ، کہ اس کلام کی پوشیدگی، اس کی مراد کی پوشیدگی، لاجل زیادت المعنی فیہ، اس میں معنی کی زیادتی کی وجہ سے ہے، علی الظاہر، ظاہر کلام پر، او نقصان ہی فیہ، یا اس میں معنی کی کمی کی وجہ سے ہے۔ فحینئذ یظہر المراد، تو اس وقت مراد ظاہر ہو جائے گی۔ فیحکم فی الزیادۃ، تو زیادتی والے معنی کی صورت میں حکم لگایا جائے گا، علی حسب ما یعلم من الظاہر، ظاہر سے معلوم ہونے والے حکم کے مطابق۔ ولا یحکم فی النقصان قط، اور نقصان کی صورت میں کبھی بھی حکم نہیں لگایا جائے گا۔ کآیت السرقۃ فی حق الطرار والنباش، جیسے طرار اور نباش کے حق میں آیت سارقہ کی طرح۔ فإن قولہ تعالی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ظاہر فی حق وجوب قطع الید، چور کے ہاتھ کے کاٹنے کے واجب ہونے کے حق میں ظاہر ہے، لکل سارق، ہر چور کے۔ خفی فی حق طرار والنباش، طرار اور نباش کے حق میں یہ پوشیدہ ہے، خفی ہے۔ لأنہما اختصا باسم آخر غیر سارق، اس لیے کہ یہ دونوں دوسرے نام کے ساتھ، چور کے علاوہ دوسرے نام کے ساتھ یہ خاص ہو گئے، فی عرف اہل اللسان، اہل لسان کے عرف میں۔ فتأملنا، اس لیے ہم نے غور کیا، فوجدنا، تو ہم نے پایا، ان اختصاص الطرار باسم آخر، طرار کا دوسرے نام کے ساتھ خاص ہونا، لاجل زیادت معنی سرقتی، چوری والے معنی کی زیادتی کی وجہ سے ہے۔ اذ السرقۃ، کیونکہ چوری جو ہے وہ اخذ مال محترم، وہ مال لینا ہے، ایسا مال لینا جو محترم ہے، یعنی متقوم ہے، محرز اور محفوظ ہے، خفیتاً چپکے سے لینا۔ وہو یسرق ممن ہوا یقظان، اور یہ طرار چوری کرتا ہے ایسے شخص سے کہ جو جاگ رہا ہوتا ہے، قاصد لحفظ المال، مال کی حفاظت کا ارادہ کرنے والا ہوتا ہے، بضرب غفلت، تو وہ چوری کرتا ہے ایک قسم کی غفلت، و فطرت یا فطرت، اور ایک قسم کی سستی کی وجہ سے، تعتریہ، کہ جو غفلت اور سستی اس پر طاری ہو جاتی ہے، اس سے چوری کر لیتا ہے۔ و اختصاص النباش، و اختصاص النباش، اور نباش کا خاص ہونا بھی اس دوسرے نام کے ساتھ، لاجل نقصان معنی سرقت، چوری کے معنی کی کمی، نقصان کمی کی وجہ سے ہے، فیہ، اس میں، لأنہ یسرق من الموتى، اس لیے کہ یہ تو ان مردوں سے چوری کرتا ہے، الذی هو غیر قاصد للحفظ، کہ جو حفاظت کے ارادہ کرنے والے نہیں ہوتے۔ فعدینا حکم القطع الی الطرار، اس لیے ہم نے چوری والے معنی کو متعدی کر دیا، طرار کے، ہم نے ہاتھ کاٹنے کے حکم کو متعدی کر دیا طرار کی طرف، لاجل زیادت فیہ، اس میں معنی کی زیادتی کی وجہ سے، بدلالت، دلالت النص کی وجہ سے۔ ولم نعدی، اور ہم نے متعدی نہیں کیا الی النباش، نباش کی طرف، لاجل نقصان فیہ، اس میں معنی کی کمی کی وجہ سے۔ ولو کان القبر فی بیت مقفل، اگرچہ وہ قبر تالا لگے ہوئے بیت میں، گھر میں ہو، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ قیل، کہا گیا، لا یقطع النباش لما ذکرنا، نباش کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی۔
یعنی معنی کی کمی کی وجہ سے۔ وقیل اور کہا گیا یقطع ہاتھ کاٹا جائے گا لوجود الحرز بالمکان مکان میں محفوظ ہونے کی حفاظت کے پائے جانے کی وجہ سے۔ وَإِن لَمْ یوجد بالحافظ اگرچہ حفاظت کرنے والا نہیں پایا گیا۔ وَهَذَا كُلُّهُ عِندَنَا اور یہ ساری تفصیلات یہ ہمارے نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف والشافعی رحمہم اللہ امام ابو یوسف امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا یقطع النباش علی کل حال نباش کا ہاتھ کاٹا جائے گا ہر حال میں۔ لقول علیہ السلام آپ علیہ السلام کے فرمان من نبش قطعناہ اس فرمان کی وجہ سے ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ قلنا ہم نے جواب میں کہا وہ محمول علی السیاستی یہ جواب علی سبیل تسلیم ہے، اگر اس روایت کو تسلیم کر لے تب یہ جواب ہے۔ وگرنہ علی سبیل الانکار پہلا جواب کہ یہ روایت ہی کمزور ہے منکر ہے، جیسے حضرات محدثین نے ذکر کی ہے، اس کو امام بیہقی نے ضعیف قرار دیا۔ اس لیے یہ جواب علی سبیل تسلیم ہے۔ وہ محمول علی السیاستی یہ روایت سیاست پر محمول ہے۔ لما اس روایت کی وجہ سے رویہ جن کو نقل کیا گیا عنہ آپ علیہ السلام سے، اور وہ ہے لا قطع علی المختفی مختفی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وہو النباش بلغت اہل المدینہ تھی اور مختفی ہی وہ نباش ہے اہل مدینہ کی زبان میں۔ وَأَمَّا الْمُشْكِلُ یہ انشاءاللہ پھر ہو جائے گا۔ جی بیہقی جی کیا ہے؟ حاشیے میں لکھا ہوا ہے، حاشیے میں لکھا ہوا ہے، حاشیے پڑھا کرو، اللہ کے بعد حاشیے دیکھا کرو، نہ کہ